السلام علیکم دوستو، ذوالفقار علی بھٹو کے آخری 323 دنوں کی کہانی کی قسط نمبر 6 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قید کے دوران وہ ہمیشہ میرے ساتھ انگریزی زبان میں بات چیت کیا کرتے اور میں بھی یہ کوشش کرتا کہ ان کے ساتھ اسی زبان میں بات کی جائے۔ ان کے اندر اکثر اوقات مختلف قسم کے انکشافات ہوئے جن کی مختصر تفصیل آپ کے سامنے کو پیش کر رہا ہوں۔ ہندو حکومت ہمیشہ سے پاکستان کو ختم کرنے کے درپے رہی ہے، اور پھر جب کبھی تیسری دنیا کے ممالک میں جھگڑے اٹھتے تو بس قسمتی سے سپر پاور بھی طاقتور ممالک کا ساتھ دیتی یا اپنے مفاد کو دیکھتی۔ یہ طاقتیں ہمیشہ اسلام کی مخالفت کرتی رہی ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے وسائل ہندوستان کے برابر نہیں، اور ہم فوجی لحاظ سے بھی ان کی برابری کبھی سوچ نہیں سکتے، بلکہ ہندوستانی وسائل صنعت، مالی اور فوجی لحاظ سے روز بروز ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ہم اس لحاظ سے اپنا تناسب برقرار رکھنے میں بھی مشکلات سے دوچار ہیں۔ اس کے بعد 1974 میں ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کر کے ایٹمی ٹیکنالوجی میں دنیا کی صف اول کی اقوام میں اپنا نام حاصل کر لیا، اور ہم ادھر ہمارے سے مشرقی پاکستان کو زبردستی الگ کر کے ہم پر واضح کیا کہ ہم جب بھی کمزور ہوں گے یہ ہم پر چڑھائی کر کے ہمیں غلام بنانے کی کوشش کرے گا اور ہم سے 1200 سال پرانا بدلہ لے گا۔ ہماری سیکیورٹی کا واحد ذریعہ ایٹمی طاقت کے حصول میں ہے، جو کہ ہندوستان کو ہم باعزت طریقے سے رہنے پر مجبور کریں گے۔ اگر فوجی حکمت عملی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان ایٹمی طاقتوں میں گھرا ہوا ہے۔ ہم روس، چین، ہندوستان، امریکہ جو بحر ہند میں سب سے بڑی ایٹمی طاقت ہے میں محصور ہیں۔ اس علاقے میں سوائے چین کے، جس سے ہمارے انتہائی دوستانہ تعلقات ہیں، باقی سب ہمارے خلاف ہیں، اور ان کڑے اور مشکل حالات میں کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ تو صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میں پاکستان کو اس قابل بنانے میں تقریباً کامیاب ہو چکا تھا۔ بھارت کو تو مخالفت کرنی ہی تھی، کیونکہ میں ان کے مقاصد کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر رہا تھا، لیکن امریکہ، روس کے حلیفوں نے اپنی عالمی پالیسی کی بنا پر میری سخت مخالفت کی۔ شروع میں امریکہ نے مجھے لالچ دیا کہ کیوں اپنے ہاتھ جلاتے ہو، لیکن جب میں اپنی قوم اور اپنے ملک کی خاطر اس مشن پر ڈٹا رہا تو امریکہ دوست ملک نے دیکھا کہ میں اپنی دھن میں مست ہوں، تو اس نے اپنے قابل وزیر خارجہ کے ذریعے مجھے آخری وارننگ دی اور صاف کہہ دیا کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں باقی دنیا کے لیے نمونہ بنا دیں گے، تاکہ اس قسم کی جرت کا آئندہ کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ اور پھر کرنل رفیع الدین آپ کے جنرل کے ذریعے مجھے اس حالت میں پہنچا دیا گیا۔ ایک موقع پر بھٹو صاحب نے امریکہ کو پاکستان اور عالم اسلام کا یہودی لابی کی وجہ سے دشمن ایک قرار دیا، اور صاف الفاظ میں یہ کہا کہ میں مسٹر بھٹو پاکستان کی عظمت اور سلامتی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ میں پاکستان کو صف اول میں لانا چاہتا تھا، اگر مجھے تھوڑا سا وقت مل جاتا تو میں اس مشکل مرحلہ کو سر کر لیتا۔ کہنے لگے مجھے اپنے آپ پہ فخر ہے، ایک نہ ایک دن ہماری قوم کو یہ احساس ہوگا۔ انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کرنل میں ناممکن کو ممکن بنانے والا تھا، مگر ان جرنیلوں میں اتنی ہمت، دوربینی اور قوم پرستی کہاں کہ یہ میرے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک لمحے، دو لمحے سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو ایسا کرنے ہی کون دے گا۔ CIA اس وقت دنیا کی تمام حکومتوں سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ادارہ ہے۔ چند لمحے خاموشی کے بعد کہنے لگے کہ آج تمہارا جنرل امریکیوں کا منظور نظر ہے، اور اگر اس نے امریکہ پر توجہ نہ دی تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس کے سامراجی ایجنٹوں کا ہوا کرتا ہے۔ بھٹو صاحب اپنی زندگی کے آخری 323 دن راولپنڈی جیل میں قید رہے۔ اس دوران میرے خیال میں ان کو یہ کبھی یقین نہیں آیا تھا کہ ان کو تختہ دار پر چڑھا دیا جائے گا۔ ان کے وکلاء، فیملی ممبرز اور جیل میں ملنے والے تمام تقریباً لوگ ان سے اس مقدمے کے متعلق ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ صرف کھیل تماشا ہے۔ انہیں بیرونی ممالک کے سربراہوں اور کئی دوسری شخصیات کے جنرل ضیاء الحق اور ان کی حکومت پر اثر و رسوخ کا بھی علم تھا۔ علاوہ ازیں بھٹو صاحب کے کچھ بیرونی دوستوں نے جنرل ضیاء الحق صاحب سے ان کی معافی کا وعدہ تک بھی لے لیا تھا۔ میرے خیال میں بھٹو صاحب کے علم میں بھی لایا گیا تھا۔ مقدمہ کی اپیل کے آخری ماہ مجھے جب یہ علم ہوا کہ حکومت بھٹو صاحب کو پھانسی دینے پر تلی ہوئی ہے تو میں نے ان کو اپنا مخلصانہ مشورہ دیا، مگر انہوں نے ہر دفعہ یہی جواب دیا کہ یہ مقدمہ جھوٹی اور بناوٹی ہے۔
اور ان کو اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ نہیں جانتے، مگر وہ جھوٹ کے سامنے کبھی بھی سر نہیں جھکائیں۔ ان کے اس بہادرانہ جواب نے ان کی عزت میرے دل میں اور بڑھا دی، بلکہ جب 3 اپریل 1979 کی شام بھٹو صاحب کو سرکاری طور پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان کو آخری فیصلہ کے مطابق اب پھانسی دی جا رہی ہے، تو بھٹو صاحب اس موت کے پیغام پر مسکرا رہے تھے، اور اس وقت میں آپے سے باہر ہو چکا تھا کہ ان کو پھانسی دی جانے پر ایک زبردست اضطراب کی حالت میں دیکھ رہا۔ بھٹو صاحب نے راولپنڈی جیل میں قید کے دوران مجھے یہ تاثر دیا کہ وہ اس کیس کے متعلق ذرا برابر بھی فکر مند نہیں، اور میں نے ان سے اس متعلق یہ کہا کہ چونکہ یہ کیس بناوٹی ہے، وہ اس وجہ سے کیوں فکر مند ہوں گے۔ جب ہم ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے سمجھنے لگے، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میری عزت کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھ گئے کہ میں ان کا دل سے خیر خواہ ہوں، تو میں نے چند مرتبہ ان سے یہ کہا کہ آپ کو اس مقدمے کو اتنی لاپرواہی سے نہیں لینا چاہیے، لیکن ہمیشہ ان کا یہی جواب ہوا کرتا تھا کہ اس میں ان کا ذرہ برابر بھی قصور نہیں۔ میرے اور جناب ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان جو ملاقاتیں ہوئیں ان میں جنرل ضیاء الحق کے متعلق بہت کم گفتگو ہوئی۔ ایک دن وہ کہنے لگے کہ جنرل ضیاء الحق کو سیاسی لوگوں سے بے انتہا مصیبتیں دیکھنی پڑیں گی، اور یہ حکومت ان کے لیے پھولوں کی سیج ثابت نہ ہوگی۔ 2 یا 3 مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ میں دوپہر میں جب بھٹو صاحب کے ساتھ سیکیورٹی وارڈ کے اندر موجود تھا، جنرل ضیاء الحق صاحب کی سواری جیل کی دیوار سے متصل سڑک پر گزری۔ ان کی سواری کے آگے ہوٹر والی گاڑی ہوا کرتی تھی، جو کہ ہوٹر بجا کر ہر ایک کو خبردار کرتی تھی کہ صدر پاکستان کی سواری گزر رہی ہے۔ اس گاڑی کے ہوٹر کی آواز سن کر ہر دفعہ میں نے بھٹو صاحب کے چہرے پر ایک خاص غصے کی علامت دیکھی، اور اس کے بعد ان کا کافی دیر تک موڈ ناساز رہتا۔ بھٹو صاحب ہمیشہ شکایت کیا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے چند مرتبہ مجھ سے یہ کہا کہ وہ جب ملک کے سربراہ تھے تو ولی خان، نینگل مری اور بزنجو صاحب کو قید کیا گیا تو انہوں نے ریسٹ ہاؤسز کو لاکھوں روپے کر کے فرنش کروایا تاکہ یہ لیڈر آرام سے اپنے دن گزاریں۔ جب جنرل ٹکا خان صاحب اور پیرزادہ صاحب کو پکڑ کر مارشل لا حکام نے جنرل صاحب کو مری ریسٹ ہاؤس اور پیرزادہ صاحب کو ان کے کراچی والے گھر میں رکھا تو بھٹو صاحب سخت ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ چونکہ وہ تمہارا فوجی جنرل ہے جو ریسٹ ہاؤس میں مزے کر رہا ہے، تو کیا میں اس ملک کا سربراہ نہیں ہوں کہ مجھے جیل میں ٹھونسا ہوا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ میری عزت کا سوال ہے، اور ایک مرتبہ وہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، کرنل میں ان سب سے بدلہ لوں گا۔ میں نے ان کو آہستہ سے یاد دلایا کہ جناب آپ اسی قسم کے جملوں کی وجہ سے یہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا یہ صرف میرے اور آپ کے درمیان میں ہے،